بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے یوم عاشوراء کے بعد تک کے حالات زندگی۔ 11 محرم کے بعد سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں آپ سلام اللہ علیہا پر شہدائے کربلا اور انقلاب حسینی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اور آپ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ کربلا کے بعد شہداء کے خاندانوں اور بچوں کی سرپرستی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں دنیا والوں کو آگاہ کرنا بھی آپ سلام اللہ علیہا کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا نے ان امور کو بخوبی انجام دیا اور سخت ترین حالات اور ظالموں کے دباؤ کے باوجود اپنی ذمہ داریوں اور رسالت کو سر انجام دیا اور تحریک حسین علیہ السلام کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا۔ 11 محرم کو عمر سعد لعین نے حکم دیا کہ اس کی فوج کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو دفنایا جائے اور بنی ہاشم اور انصار کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے، اور شہداء اہل بیت علیہ السلام اور انصار کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بدنوں کو کربلا کی گرم ریت پر چھوڑ دیا جائے، اور اہل بیت علیہم السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اسیر کر کے کوفہ روانہ کیا جائے۔ ظالموں نے اہل بیت علیہ السلام کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا۔ 40 اونٹوں کی سواریاں تیار ہوئیں۔ سید سجاد علیہ السلام کو بیڑیاں، ہتھ کڑیاں اور توق گردن میں پہنایا گیا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شہداء کی لاشیں دیکھی تو شدید گریہ کیا اور بین کیے: تم پر آسمانی فرشتوں کا درود ہو، یہ خاک پر خون میں نہائے ہوئے حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں اسیر کر کے لے جائی جا رہی ہیں۔ ایسا دردناک منظر تھا کہ سب لوگ رو رہے تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا کر کوفے لے جانے کے لیے دشمن بڑے بے تاب تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اب سفر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو شہداء کے بدنوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے بھائی، اے عزیزو، تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ ہمیں زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ پھر زینب سلام اللہ علیہا اونٹ پر سوار ہوئیں اور بی بی زینب کو غریب الوطنی کا احساس ہوا کہ جب پہلے اونٹ پر سوار ہوئی تھیں تو بھائی نے سوار کرایا تھا، بھتیجوں نے سوار کرایا تھا، مگر سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ اشقیاء نے اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ کئی منزلوں سے گزرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کوفہ کی طرف بڑھتے رہے۔ 3 دن بعد کوفہ پہنچے تو حاکم کوفہ ابن زیاد لعین نے سارے کوفے میں اپنی فوج لگا رکھی تھی۔ دشمنوں نے تبر اور نعرے بجانے شروع کیے۔ سرکاری طور پر اعلان کیا کہ کوفے کے حاکم کو خروج کرنے والوں پر فتح حاصل ہوئی ہے، ان کے مرد مارے گئے ہیں، ان کی عورتیں اور بچے اسیر کر لیے گئے ہیں۔ اس فتح پر عوام کو خوشی منانی چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ان باتوں سے شدید تکلیف پہنچ رہی تھی۔ زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے کوفہ میں اپنے والد کی خلافت کے دوران 5 سال تک عورتوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی اور جو ان کی حامی اور بے کسوں کی مددگار تھیں، آج ایک قیدی کی صورت میں کوفہ میں لے جائی جا رہی تھیں۔
جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئیں تو کچھ عورتیں اپنے ہمراہ حرمے اور روٹی لے کر آتی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام اور بچوں کو دے رہی تھیں، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم اہل بیت علیہم السلام پر صدقہ حرام ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ میں خطبہ دیا، اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کوفے والو، یہ اندھیر ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور سردار جوانان جنت کو قتل کر ڈالا۔ بے ہمتو، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ میں امن، جائے پناہ، صلح اور آتشی کی آماج گاہ اور مینارہ ہدایت تھا۔ غور تو کرو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کس بری طرح تم نے رحمت الہی سے محروم ہوئے ہو۔ تمہاری مسامی ابس کوشش بے سود ذلت و خواری کے خریداروں، تم عذاب میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر، حق فروشو، تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجے کو پاش پاش اور ان کے اہل حرم کو بے پردہ کیا، کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا اور کن طریقوں سے سرکار خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ضائع کی۔ کوفیوں، تم نے وہ کام کیا کہ جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تمہاری برائیاں افگیر ہیں، تمہاری بدعمالیوں نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ روز قیامت تم سے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ جو تم اپنی امت تھے، تم نے میرے اہل بیت علیہ السلام، بچوں اور عزیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بعض کو اسیر کیا اور بعض کو شہید کر ڈالا، تم نے میری خیر خواہی کا یہ بدلہ دیا کہ میرے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ناگوار اور برے رویے سے پیش آئے۔ آپ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی گرفتار نہ ہو جس میں قوم عاد گرفتار ہوئی تھی۔ اے اہل کوفہ، تم نے بہت برا کام کیا ہے کہ تم نے حسین علیہ السلام سے غداری کی، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، انہیں لوٹ لیا، ان کے اہل حرم کو اسیر بنا دیا اور انہیں رنج و غم میں مبتلا کیا۔ تم برباد ہو جاؤ اور رحمت خدا سے دور ہو۔ وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا عذاب ڈھایا ہے اور کتنے عظیم گناہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد دیا ہے؟ کن ہستیوں کا خون بہایا ہے، کن بزرگ ہستیوں کی توہین کی ہے، کن عورتوں اور بچوں کو قید کیا ہے، کس کا گھر لوٹا ہے۔ تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیک ترین بندوں کو قتل کیا ہے، تمہارے دلوں سے محبت ختم ہو گئی۔ خبردار ہو جاؤ، خدا کا غضب کامیاب ہے اور حسب شیطان نقصان اٹھانے والی ہے۔ اس وقت غم میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی حالت درگوں ہو چکی تھی، حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں، آہوزاری سے چاہنے والے لوٹ نہیں آئیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے دلاسے سے بی بی کو اطمینان ہوا اور آپ خاموش ہو گئی۔ عبداللہ ابن زیاد جو کہ بے رحم جلاد تھا اور خون خوار شخص تھا، کوفہ پر یزید کا گورنر تھا اور کربلا پر ساری کارروائی اسی کے حکم سے انجام پائی تھی، اس نے حکم دیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اور اہل بیت کو قیدیوں کی صورت میں اس کے دربار میں لایا جائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس دربار میں بھی شہداء کا پیغام پہنچایا اور امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام اور اہل بیت کو کوفہ کی مسجد اعظم کے پاس ایک گھر پر قید کر دیا جائے۔ جن کھنڈرات میں اہل بیت کو رکھا گیا تھا وہ کسی قید خانے سے کم نہ تھے۔
اس قید میں ان پر طرح طرح کی سختیاں ڈھائی جاتی تھیں، اور پھر نے حکم دیا کہ اہل بیت کو کوفہ کی طرف سے شام میں روانہ کیا جائے۔ 15 دن کے بعد اہل بیت شام پہنچے۔ جب اہل بیت شام پہنچے تو یزید کے حکم سے انہیں دروازہ شام کے باہر 3 شب و روز روکا گیا تاکہ شہر کو سجایا جائے اور چراغاں کیا جائے۔ یزید کے حکم سے کاروان اہل بیت کو کئی گھنٹوں تک دروازے دمشق پر روکا گیا۔ اسی وجہ سے اس دروازے کو باب سعد کہا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ شکریہ۔